اس پہ بھی میں آپ کا مشکور ہوں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا عمل ہے خود احتسابی کا، اور یہ ایک نوید ہے پاکستان کی پریشان حال قوم اور مایوسی میں گھری قوم کے لیے ایک مثبت قدم ہے، جس سے لوگوں کو یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ اگر ایک ادارہ خود احتسابی کا عمل اپنے سے شروع کرتا ہے، طاقتور ادارہ، تو دوسروں کو ایک پیغام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی اور اس ادارے کو بھی، ان اداروں کو بھی خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا اور گزرنا چاہیے، تاکہ پاکستان اس بھنور سے نکل سکے۔ اب جو بات ہے کہ دیکھیں، ہم تو ڈے ون سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے، اور خود احتسابی کے عمل سے اور سزائیں ملنے سے وہ ہماری بات سچ ثابت ہوئی کہ سہولت کاری تھی۔ اب آ جائیں، ہمارا یہ ان لوگوں کو خالی سزا دینا صرف ہدف نہیں تھا، ہمارا ہدف پاکستان کے اندر انصاف کے نام پر جو فیصلے ہوئے، جو اس سے بربادی آئی پاکستان کے اندر، جو نسلی تفریق آئی، جو معاشی قتل ہوا، ہمارا ہدف وہ لوگ ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان فیصلہ کرنے والوں کو بھی آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے، اور اگر آپ حاضر سروس جو سہولت کار ہیں صرف ان کو سزا دو گے، اور جو ماسٹر مائنڈ تھے بھلے وہ سابق ہو گئے ہیں، اگر اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے لوگوں کو آپ گرفتار کر کے کڑی سزا نہیں دیں گے، تو خدا نہ خواستہ 9-10 مئی کا واقعہ دوبارہ پیش آ سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کھڑکی کو جو دفاع کو کمزور کرنے کے لیے 9-10 مئی کو کھولی گئی، اگر اس کو مستقل بند کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہونی چاہیے، آپ کو تمام سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ بھلے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کو آپ کو سزا دینا ہوگی۔ اور جو لوگ ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں کہ جناب سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، تو ان سے اور سننے والوں سے کوئی سوال کرے کہ کیا یہ آرمی ایکٹ 9-10 مئی کے بعد بنا یا اس سے پہلے موجود تھا، 52 سے موجود تھا؟ اور اس وقت جب سویلین کو سزائیں ہوتی تھیں، کیس سنے جاتے تھے، سننے والے اور سنانے والے اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کا واقعہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دہرانا تو دور کی بات، سوچنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ اور سویلین ہو یا کسی ادارے میں بیٹھا شخص ہو، پاکستان سب کو مقدس ہے، مقدم ہے، اور جو 9-10 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان کو کٹہرے میں نہ صرف لایا جائے بلکہ چوکوں چوراہوں میں ان کو سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے لوگوں کو، اور لٹکایا بھی جائے ان کو، تاکہ ہم اپنے پاکستان کو محفوظ کر سکیں۔ اور جو بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں پہ ماضی میں تنقید نہیں کی؟ ہاں کی۔ جو لوگ آئین سے ماورا قدم اٹھاتے ہیں، جو ایسے فیصلے دیتے ہیں جس سے نسلی تفریق پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشی قتل ہوتا ہے، جس سے معیشت کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے،
جس سے پاکستان کی بربادی آتی ہے، ان فیصلوں سے اوپر تنقید کرنا لازم ہے، ان کا احتساب کے لیے آواز بلند کرنا لازم ہے۔ ہر بھی کوئی اس طرح کا فیل کرے گا آواز اٹھائیں گے، مگر کیا کسی نے پھانسی پہ، کسی نے زہر دینے پہ، کسی نے ہائی جیکر بننے پہ، کسی نے جلاوطن ہونے پہ خدا نہ خواستہ اپنے دفاعی اداروں پہ حملہ کرنے کی سوچ بھی رکھی؟ اور کیا آج کوئی یہ کہے کہ جناب ایک ادارے پہ حملہ فوج پہ حملہ ہے؟ نہیں، یہ 23 کروڑ عوام کی فوج پر حملہ ہے، یہ ریاست پر حملہ ہے، یہ کسی فوجی ادارے پہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جائے بھاڑ میں خدا نہ خواستہ، مگر آئین قانون جائے بھاڑ میں، ہمیں تو صرف ایک شخص کو بچانا ہے۔ ان کے نزدیک 102 سویلین یا 150 سویلین کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک شخص کو بچانا مقصود ہے، اور وہ لوگ پٹیشن یا آوازیں بلند کر رہے ہیں جن کو گرین کارڈ ہولڈر بننے کی خواہش ہے، جو مال پانی باہر سے آیا ہوا اس سے حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ بتا دوں، اگر کسی شخص کی محبت میں اور جو کانٹے بوئے گئے تھے سابق لوگوں نے، جو آج پوری پاکستانی قوم کاٹ رہی ہے، آج بھی ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے ایسا قدم اٹھایا گیا، تو اس سے پاکستان کو بار بار ہم کہتے آئے ہیں کہ سہولت کاری سے نقصان ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا گیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سوال ابھی آپ دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کب آئے گا، نواز شریف لندن سے 8 گھنٹے دور تھا پاکستان سے، اب 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے نواز شریف، اور نواز شریف پر صرف 23 کروڑ عوام کا اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ماضی 3 دفعہ کا ماضی، حکومت کا ماضی کرنے کا اس کا گواہ ہے کہ وہ جب آیا پاکستان میں خوشحالی لے کر آیا، جب آیا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ آئی، مگر پی ٹی آئی کے ابھی تو دور کی سزا باقی ہے، اس کے نقصانات جو پاکستان کو ہوئے اس کی صرف ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ پی آئی اے جو دنیا میں بین ہو گیا، اس سے 60 ارب سالانہ کا نقصان ہوا ایک ان کے فیصلے سے۔ ابھی تو ایک لمبی لائن ہے جو ان کے کیے ہوئے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ تو نواز شریف سے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، ریاستی اداروں میں، آج 23 کروڑ عوام کے ساتھ وہ بھی متفق ہیں کہ اس بھنور سے نواز شریف کا فہم و فراست، اس کا تجربہ، اس کا دنیا میں ایک جو اعتماد کا رشتہ ہے، ایک انویسٹر کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے، اس کے آنے سے ہی وہ اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ لہٰذا قوم کے ساتھ اب اداروں میں بیٹھے لوگ بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور، عوام کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں ابھی تو باہر بیٹھ کر وہ ہدایت دے رہا ہے، تو روس سے
पेट्रोल आ रहा है और CNG के मुआहदे हो रहे हैं, अभी तो वो बाहर बैठ के हदायत दे रहा है, तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान में नई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। तो जब वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर एक खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि कोई इंतखाबी इत्तेहाद, मैं गुजारिश ये कर दूं कि मुस्लिम लीग नून ने 97 में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी बग़ैर इंतखाबी इत्तेहाद के। 2013 में 2/3 अक्सरियत की हासिल की थी बग़ैर इंतखाबी इत्तेहाद के, बग़ैर सीट एडजस्टमेंट के। मगर 2018 में RTS बिठाने के बावजूद, जुल्म का सूरज सवा नेज़े पे होने के बावजूद, पंजाब में फिर अक्सरियत थी हमारी, मगर फिर भी हुकूमत ना बनाने दी गई। अब तो सूरज जो सवा नेज़े पे था वो बहुत ऊपर चला गया। अब जुल्म जो है वो आज कम अज़ कम पाकिस्तान की अवाम पे होता नज़र नहीं आ रहा। आज़ाद वोटर है, और यही वोट को इज्जत दो का नारा था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ आज जो वापस आ रहा है वोट को इज्जत दो के उस स्लोगन पे, उस तहरीक पे जिसको कौम ने कबूल किया, और पॉलिटिकल एक अदारा हुआ, खुद एहतसाबी एक अदारे ने की, और उसके बाद ये एक रवायत मिसाल बनाई दूसरे अदारों के लिए, खुद एहतसाबी के लिए। तो मैं समझता हूँ इंसाफ फराहम करने वाला अदारा भी खुद एहतसाबी के अमल से न सिर्फ गुजरेगा, बल्कि मैं पुरुमीद हूँ कि उस अदारे में बैठकर जिन जिन वक्त के काजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए, एक शख्स को बिठाने के लिए, ताज पहनाने के लिए जो गलत फैसले किए गए, उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा वो भी एहतसाब के अमल से गुजरे बगैर नहीं रह सकेंगे। जब एक ताकतवर अदारा खुद एहतसाबी अपने लोगों की कर सकता है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हर अदारे को ये एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ेगा। तो मैं हतमी बात तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर बताएंगे कि वो इंतखाबी इत्तेहाद या किसी के साथ चंद जगहों पे सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, मगर आज तक की बज़ाहिर जो सूरत हाल है, जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी है, वो सबके सामने है। और मैं ये आज कम अज़ कम ये बताने की पोजीशन में ज़रूर हूँ, जो नवाज शरीफ का ख्याल है, वो समझते हैं कि पिछले 4-5 सालों में पार्टी के अंदर जिस वर्कर ने, जिस लीडरशिप ने बड़ी कुर्बानी दी, पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट निभाई, पार्टी के साथ निभाई, सख्तियाँ झीली, चाहे वो नए चेहरे हैं उनको आइंदा पार्टी की जो टिकट के लिए उनको कंसीडर किया जाएगा, और 50% कम अज़ कम नए चेहरे जो हैं वो नवाज शरीफ लाना चाह रहे हैं। और बहुत से वो लोग भी जो अरकान असम्बली हैं आज, या सूबाई अरकान असम्बली थे, जिन्होंने पार्टी के साथ पूरा उस तरह जिस तरह पार्टी के वर्कर ने स्टैंड नहीं लिया, उस तरह का नहीं लिया, उनके बारे में भी हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मगर वो जो वर्कर है, जो रीढ़ की हड्डी है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग के लिए, उनके लिए नवाज शरीफ बड़े दिल के साथ पाकिस्तान आ रहा है, और उनके लिए एक बड़ा पैकेज पार्टी के अंदर लेकर आ रहा है, ताकि आइंदा कभी पार्टी का जो मुखलस कारकुन है वो कभी पॉलिसियों का हिस्सा जो नहीं रहा, वो मुस्लिम लीग की पॉलिसियों का, हुकूमत का, हुकूमती पॉलिसियों का हिस्सा बन सके। बहुत शुक्रिया। मियां साहब मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में हम जानना चाहती है कि कब तक पाकिस्तान तशरीफ लाए?
میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ 8 گھنٹے کی مسافت جو تھی وہ 2.5 گھنٹے تک رہ گئی، اور وقت کے قاضی کا جو فیصلے آ رہے ہیں جو 9-10 مئی کے حوالے سے آ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، چھٹیاں ہو رہی ہیں، بہتری آ رہی ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتا دیں کہ پہلے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا ایک پنجاب کے الیکشن کا، وہ نہیں مانا گیا، اس کے بعد جو ہے یہ عدالتوں کا، یہ فوجی عدالتوں کا جو ہے کیس، اس کے اوپر بھی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ ہم جو ہے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ تو اگر یہ کلچر انٹروڈیوس آپ نے کرا دیا ہے تو یہ خطرناک نہیں ہوگا فیوچر کے اندر عدالتی فیصلے؟ یہ کلچر آپ کو 2017 میں نظر آیا تھا، اس کلچر پہ آپ کو آواز اٹھانا چاہیے تھی، اور آج جو کلچر بنایا نیا جا رہا ہے 9-10 مئی کے حوالے سے، اس کلچر کو دفن کریں گے، کیونکہ پاکستان کا دفاع ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے۔ اچھا میاں صاحب، ابھی آپ دبے الفاظ میں جو تمام تر اشارے اب چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف کر رہے ہیں کہ ابھی بھی ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، آپ حکومت میں ان کی گرفتاری آپ نہیں کرنے، ان کے جتنے مقدمات ہیں وہ آپ کے پاس، آپ ان کو گرفتار کریں، سہولت کاری کر کون رہا ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ کیوں نہیں گرفتار کریں؟ میری بات سنیں، آپ سوال اچھا کر رہے ہیں مگر جانتے بوجھتے کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سہولت کاری جب ہم کہتے تھے اس وقت بھی آپ سوال اٹھایا کرتے تھے، مگر آپ یہ ساتھ اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ حکومت آپ کی ہے، سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ تو پھر آج دیکھ لیں کہ جب احتساب کا عمل شروع ہوا ہے تو حاضر سروس لوگ بھی اس میں پائے گئے ہیں، تو کیا سہولت کاری نہیں ہو رہی تھی؟ اور دیگر اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں جو سہولت کاری آج بھی کر رہے ہیں، ایک بندے کو بچانے کے لیے پاکستان کی بربادی کر رہے ہیں، کیا وہ مناسب ہے پاکستان کے لیے؟ اور کیا 9-10 مئی کا واقعہ جو ہے وہ سیاسی واقعہ ہے؟ کیا 9-10 مئی کے ملزموں کو پکڑنا کسی سیاسی جماعت کو فائدہ دینے کی بات ہے یا پاکستان کو بچانے کی بات ہے؟ یہ پہلے سوچیں اور اس کے بعد سوال کرنا چاہیے۔ میر صاحب نے جو بات کی ہے مختلف ٹی وی چینلز پر کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ ایک سٹنگ آرمی چیف اس طرح کی 25 صحافیوں سے بات کر رہا ہے اور اتنی خطرناک بات کر رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کورٹ مارشل کی میں نے تو پہلے بات کی کہ اگر حاضر سروس لوگوں کا ہو سکتا ہے تو سابق جنہوں نے یہ بیج بویا اور ان کو استعمال کیا اور حاضر سروس ان کے جونیئر جو تھے وہ استعمال ہو گئے ریاست کے خلاف، تو پھر ان کے خلاف کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور جس کاز کے لیے 75 سال قوم جو ہے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر روکھا سکھا کھا کر ان کو آزادی دلوانے کے لیے ایک اپنے ارمان لے کر آج تک بیٹھی ہوئی ہے، اس پر اگر کسی نے شب خون مارا ہے، اس کے خلاف کسی نے اس کو کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا جانا چاہیے؟ وہ بھلے جتنا بھی طاقتور ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومتیں کارروائی نہیں کرتی، حکومتیں اگر کارروائی کرتی ہیں جو پچھلے 4 سال ہوئی ہیں اس کو انتقام کہا جاتا ہے، اس کو پسند ناپسند کی بنیاد پہ آپ بلی چڑھاتے ہیں اپنے مخالفین کو، جو 2017 میں ہوا، جو 2018 میں ہوا، جو 2019 میں ہوا۔ یہ اداروں کا کام ہوتا ہے، ادارے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ادارے ریاست کے ہوتے ہیں، آئین قانون کے مطابق ادارے ریاست کے جو ہوتے ہیں وہ با اختیار ہوتے ہیں، ان کو ایکشن لینا چاہیے، کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا؟ یہی تو کوئی حکومت ہے جو اپوزیشن میں بیٹھا ہے وہ سوال کرتا ہے، اور یہ جو آپ سوال کرتے ہیں وہی میں سوال کرتا ہوں۔ زبردستی سوال ہے جی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آئندہ انتخابات میں کوئی اکثریت حاصل کر سکے گی؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی یہ بھی رومرز آ رہی ہیں کہ وہ آئندہ انتخابات میں آپ کے مد مقابل آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ جو قومی حکومت ہے وہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے، وہ ایک قومی حکومت کا حصہ ساری جماعتیں ضرور ہیں، انتخابات اپنے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے کے مد مقابل ہی لڑیں گی، یہاں تک تو درست ہے۔ اور رہی بات جو آپ نے دوسرا اکثریت کی، تو میں آپ کو خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ 97 میں کیا ہم نے انتخابی اتحاد کیا تھا؟
2/3 اکثریت جب لی تھی. 2013 میں کیا ہم نے انتخابی اتحاد کیا تھا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی؟ 2018 میں جب ہمارے ساتھ تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تب بھی ہم نے پنجاب میں اکثریت حاصل کر لی تھی. تو آج تو اللہ کا شکر ہے. اچھا میاں صاحب جو آپ ساری اگزامپل دے رہے ہیں اس وقت حالات بھی بہتر تھے, اب مہنگائی کا جو دن ہے وہ سارا ملبہ آپ کے اوپر پڑ رہا ہے, تو آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ 2/3 اکثریت لیں گے؟ دوسرا پیپلز پارٹی کہتی ہے انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے, کیا مسلم لیگ نون بھی یہی چاہتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں؟ بات بڑی کلیئر ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ایک لمحہ انتخابات آگے نہیں چاہتی. مسلم لیگ نون وقت پہ آزادانہ منصفانہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے. مسلم لیگ چاہتی ہے کہ ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے, ہر جماعت کے ووٹر کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی جماعت ہو, مگر جنہوں نے پاکستان کے خلاف 9-10 مئی کا منصوبہ بندی کی ہے اس کو آپ سیاسی جماعت نہیں کہہ سکتے, اس کو سیاسی قیادت نہیں کہہ سکتے. اور یہ بات 9-10 مئی کو واضح نہیں ہوئی, یہ 2014 میں بھی ثابت ہوا تھا کہ یہ ایک مخصوص سوچ کی حامل قیادت ہے جو طاقت کے بل بوتے پہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, جو ایک ایجنڈے پہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے آئی ہے, اور اس کے جو سہولت کار ہیں وہ مال بنانے کے لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. آج چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ اداروں میں بیٹھے جو لوگ تھے کئی مال بنا گئے اور کئی غیر ملکی ایجنڈے پہ ملک کو برباد کر گئے اس کے ساتھ مل کے. صاحب آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں اور بار بار اداروں کو بھی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کریں, تو کیا آئین اور قانون میں نہیں لکھا کہ اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو 90 روز بعد الیکشن کرانے ہیں؟ اس وقت آئین اور قانون کدھر گیا؟ آپ جو بات ایک بار بار سوال کرتے ہیں تو آپ بار بار وہی جواب سنتے بھی ہیں کہ کیا پاکستان کے اندر پاکستان کے حالات جو انہوں نے پیدا کر دیے گئے تھے اور آج چیزیں وہ ثابت ہو رہی ہیں کہ جو بربادی اور تباہی انہوں نے کرنی تھی انتخابات کے نام پہ, اس سے بچتے بچتے ہم پاکستان کو یہاں تک لے کے آئے اور اپنی پاپولیرٹی اور آپ جیسے ساتھیوں کا سوال سن سن کے ہم جواب اس انداز میں یا کھل کے نہ دیتے رہے, محض اس لیے کہ ہمیں پاکستان کا وقار, پاکستان کی آزادی, پاکستان کی سلامتی جو تھی وہ عزیز تھی. اور 9-10 مئی کو آپ کو جواب مل گیا کہ یہ لوگ کیا چاہتے تھے انتخاب کے نام پہ. آخری جب تک الیکشن کمیشن جو ہے کسی جماعت کے اوپر جو ہے پابندی نہیں لگاتا, اس کو رائٹ ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ کام کرے ملک کے اندر, تو آئندہ الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کو تو ملنی چاہیے نا یہ جو ہے آزادی کہ وہ اپنی کمپین کرے, کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی پابندی. آپ بالکل فکر نہ کریں, آپ بالکل آزادی سے جس کو چاہتے ہیں ووٹ دیں, اور کوئی شکل صورت ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا تصور کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ہر حال میں پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار جو ہیں, پاکستان کو برباد کرنے والے 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں, ان کو اگر کوئی رعایت دے گا کوئی قاضی وقت کا, اس کو کسی طور پر پاکستانی قوم برداشت نہیں کر سکتی. ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے اپنی جان سے. بہت شکریہ.